بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی میلاد شریف کا مہینہ شروع ہوا، کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف اٹھنا شروع ہو گئی کہ ہائے پیسے ضائع ہو جائیں گے، ان پیسوں سے جو ہے وہ کسی غریب کا علاج ہو جاتا، یہ میلاد منانا صحابہ نے ملایا ہے۔ اس طرح کی طرح طرح عجیب و غریب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جیسا میلاد منایا ایسا میلاد کوئی اور منا ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحے میلاد منایا۔ سب سے مشہور جو ہے وہ صحابی حضرت حسان ابن ثابت جو درباری شاعر ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کفار نے حجب لکھوائی تو حضرت حسان ابن ثابت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر رسول بچھوایا اور حضرت حسان ابن ثابت کو کہا کہ تم میرے ممبر پر بیٹھے اور ان کافروں کو جواب دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عمدہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی پڑھا اور ان کافروں کو جواب بھی دیا۔ آپ فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کا ترجمہ یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھتی بھی کیسے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو یہ لفظ پیدا کا ذکر حضرت حسان ابن ثابت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر رہے ہیں، اور اگلے شعر میں کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد حضرت حسان ابن ثابت منا رہے ہیں، اور سامنے بیٹھنے والے جلہ صحابہ کرام ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ اور بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھ لیں ہماری موت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری موت اضطراری موت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اضطراری نہیں ہے بلکہ وہ اختیاری ہے۔ بخاری اٹھائیے اور جو ہے وہ دیکھیے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اختیار دیا کہ جب تک چاہے وہ اس دنیا میں رہے، نہ ہم اس کو بڑھاپا دیں گے نہ اس کے ذوق میں کمزوری آنے دیں گے، بس اللہ کے اس بندے نے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ جب یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تو حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا اے ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی ایک انسان کے بارے میں بات کی ہے، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہی ہے۔ جب یہ حدیث میرے شیخ کریم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے تو شیخ کریم فرماتے ہیں کہ میرے دل سے آواز آئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو پسند کر لیتے اور جو ہے یہاں رہ جاتے تو میں لاہور سے نکل کر جو ہے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیدل جاتا، اور جو ہے شیخ کریم فرماتے ہیں مفتی علامہ ارشد القادری دامت برکاتکم العالیہ کہ فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں میری آنکھ لگ گئی، اور پھر جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دل سے خود ہی ایک جواب آیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو پسند کر لیتے تو بعد میں لوگوں نے کہنا تھا دیکھا اللہ کا اپنا پیارا محبوب تھا، اپنا نبی تھا، تو اپنے محبوب کو نہ بڑھاپا دیا، نہ اپنے محبوب کو ذوق دیا، نہ اپنے محبوب کو کمزوری دی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی ملاقات کو اس لیے پسند کر لیا کہ میرے غلاموں پریشان نہ ہو جانا موت سے، میں اللہ کی ملاقات پہلے تم سے کر رہا ہوں، اور تم قبر میں ڈرنا نہیں۔ قبر جب تم آؤ گے تو پھر وہاں پر میری آمد ہوگی، اور پھر اس آمد سے قبر جو ہے وہ قیامت تک روشن ہو جائے گی۔ تو برادران اسلام، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانا یہ فطری مسرت ہے۔
کسی سے بھی جو ہے وہ کوئی انسان یہ نہیں فتویٰ پوچھتا کہ کسی کو اللہ بیٹا دے تو وہ اپنے گھر میں چراغا کرے، مٹھائی بانٹے۔ اگر اسے کوئی کہے بھی بھائی یہ فضول خرچی ہے، تو وہ کہے گا اپنا کام کر، پیسے میرے، اللہ نے بیٹا مجھے دیا تو میں کیوں نہ خرچ کروں۔ تو یہی بات یہاں سمجھ لیجئے، اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی بنا دیا، تو اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ نعمت نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آقا علیہ السلام رب کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا خوب چرچا کرنا چاہیے۔ اس کو جو ہے وہ آپ نعت شریف پڑھیے، آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن کیجئے، آپ جو ہے کسی عالم دین کا بیان سنیے۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ کیوں نظر نہیں آتا یہ محافل جن کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے، جس میں نعت رسول مقبول ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑا بیان ہوتا ہے، ان کو یہ نظر نہیں آئیں گے۔ ان کو نظر آئے گا تو وہ انٹ بنٹ شنٹ کرنے والے ایسے لوگوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، کہ جو ہے وہ جو انٹ بنٹ شنٹ کرتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو بائی نیم بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو انٹ بنٹ شنٹ کے نام سے جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو برادران اسلام، ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے، جو ہے اپنے گھر میں محافل کا انعقاد کیجئے۔ انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ آمد کی خوشی میں جو ہے آپ کے گھر میں محفل ہوتی ہے، تو پورا سال آپ کے گھر میں جو ہے وہ رزق وافر مقدار میں رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایک کافر نے جو ہے وہ خوشی منائی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیر کے روز اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ تو ایک کافر آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، اور جو آقا علیہ السلام کا امتی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی جو ہے وہ بارش نشاور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی آمد کا جو ہے وہ تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی چیز کا نام میلاد ہے، آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، آپ سے جو ہے وہ محبت کے جو ہے وہ دروس کا آغاز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔